بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رہ کے میرے تصور میں رخشندہ کا وہ پوز آتا تھا جس میں وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں نظر آئی تھی۔ بہت پہلے میں نے الزبتھ ٹیلر کو فلم کلیوپیٹرا کے پوسٹر میں اسی طرح دیکھا تھا، اور بلا شبہ رخشندہ کا وہ انداز بھی کم توبہ شکن نہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کافر ادا بیوی کے نظارہ حسن کی دعوت شوق کو قبول یا مسترد کرتا، میرے دل سے بڑی قیامت سر پر ٹوٹی۔ اب اس کا وہ انداز دلربا یاد رہ گیا تھا۔ میں نے رخشندہ کو جس حال میں دیکھا تھا وہ بھی مجھے شک میں ڈالتا تھا۔ کیا اس نے عمدن ایسا پوز بنایا تھا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ عکاسی کرنے والا لباس، شب خوابی، اس کا بے باک تبسم اور آنکھوں سے عیاں خود سپردگی کے جذبات، کیا یہ جال تھا جو میرے حواس پر بجلی گرانے کے لیے پھیلایا گیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دروازے سے اندر آتے ہی میری نظر اسے دیکھے تو میں بس دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ برقِ حسن میرے خرمن عقل ہوش کو ایسے جلا کے خاکستر کر دے کہ مجھے گرد و پیش کی خبر نہ رہے، اور حملہ آور جو اس طاق میں تھا اطمینان سے مجھ پر وار کرے، وہ کہیں اندر ہی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رخشندہ نے مجھے کمرے میں قدم رکھتے دیکھا ہو مگر اس حملہ آور کو نہ دیکھا ہو جو سائے کی طرح میرے ساتھ تھا، عین میرے پیچھے؟ اگر رخشندہ نے اسے دیکھا تھا تو وہ حیران یا خوفزدہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس نے چلا کے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا تھا، اور چیخ کیوں نہیں ماری تھی؟ چیخ تو اکثر عورتیں بلا وجہ بھی مار دیتی ہیں۔ یہ مسئلہ کچھ اور گمبھیر ہو گیا تھا۔ اگر مجھ پر وار کرنے والا میر تیمور نہیں تھا تو دوسرا شخص کون تھا جو رخشندہ سے ملا ہوا تھا یا اس کی مرضی سے اور خواہش پر میرے پیچھے لگا ہوا تھا؟ کیا رخشندہ نے مجھے اغوا کرانے کے لیے پیشہ ور ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں؟ انہیں اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے تھے اور بعد میں معاوضہ یا انعام دے کر رخصت کر دیا تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے 45 گھنٹے تک سلائے رکھنے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ مجھے ہوٹل کے اس کمرے سے منتقل کر دیا جائے اس طرح کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں۔ لیکن ایک بیوی کو کیا ضرورت ہے اپنے شاہ عالم جیسے شوہر کو یوں اغوا کرا کے گھر لائے؟ وہ دنیا بھر میں بھٹکتا پھرے مگر لوٹ کے تو گھر ہی جاتا تھا۔ رخشندہ تو شوہر کے ساتھ ایسی غلط حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ عالم اسے بعد میں ایسی سزا دیتا کہ دوسری دنیا میں بھی اس کی روح عبرت پکڑتی رہتی۔ وہ کتنی بھی تیز ترار اور بد زبان یا بد مزاج کیوں نہ ہو، شاہ عالم سے زیادہ عیار، شفاق اور طاقتور ہونے کا خیال اس کے ذہن میں اسی صورت میں آ سکتا تھا جب اس کا دماغ چل جائے۔ پھر کیا رخشندہ کو مجھ پر شک ہو گیا تھا؟ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تیمور نے میرے ساتھ مل کے کیا سازشی منصوبہ بنایا ہے۔ کیا پتہ تیمور کے اور میرے درمیان ہونے والی باتوں کی خبر کسی غدار یا سیکرٹ ایجنٹ نے رخشندہ کو پہنچا دی ہو اور وہ مجھے اغوا کر لائی ہو شاہ عالم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے جو امیر تیمور غدار اعظم کے ساتھ مل کر تمہاری جگہ لینا چاہتا تھا۔ یہ ناصر عظیم ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس سازشی منصوبے کی خبر براہ راست شاہ عالم کو مل گئی ہو۔ اس کا جاسوسی کا نظام بہت مؤثر اور وسیع ہوگا، اسی نے مجھے اغوا کرایا ہو۔ خیال کا گھوڑا مفروضات کی راہوں پر بے لگام اور سر پہ دوڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کنٹرول کیا۔ ایزی مسٹر ناصر عظیم، ایزی۔ تم کو قبل از وقت اندیشوں میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرض کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اغوا کیا گیا ہے اور یہ کام رخشندہ تیمور یا خود شاہ عالم نے کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ خوابگاہ کس کی ہے اور کہاں ہے؟ تم کراچی میں ہو یا لاہور میں؟ اس نائٹ ڈریس کی خوشبو تو کچھ نہیں بتاتی کہ یہ رخشندہ کا ہے یا کسی اجنبی میزبان کا جو خوابوں کی مسافت میں شریک سفر رہی۔ خیر، میں نے اپنے آپ سے کہا جو ہوگا سامنے آ جائے گا، گزرے ہوئے وقت کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ کسی اور کی زندگی گزارنے کا اقرار کر کے تم
اپنی زندگی پر اختیار سے محروم ہو گئے ہو۔ دلدل میں اتر جانے والے کے لیے خود کو کیچڑ سے بچانے کا کیا سوال، تمہیں تو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس میں ڈوب ہی نہ جاؤ۔ باہر سے آنے والی آوازیں سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ ابھی تک میں صرف ایک آواز سن رہا تھا، اسی گھر کے کسی کمرے میں کوئی ٹی وی پر وہ بلیٹن سن رہا تھا جس کو ماشاء اللہ کے صدارتی دور میں صدر نامہ بھی کہا جاتا تھا، مگر پھر یہ بے خبر نامہ مشہور ہو گیا کیونکہ اس میں پون گھنٹے تک جو کچھ سنایا جاتا تھا وہ سب صدر یا وزیر اعظم کے بعد ہر صوبے کے گورنر اور وزیر اعلیٰ وغیرہ کا فرمایا ہوا ہوتا تھا۔ اس میں خبر کوئی نہیں ہوتی تھی، فرمانے والے بھی حال کی بات نہیں کرتے تھے، مستقبل کا حال بتاتے رہتے تھے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اس ملک کے سادہ لو اور اعتبار کرنے والے لوگ تھے کہ یقین سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ شاید اس گھر میں بھی کوئی بوڑھا معذور یا مجبور تھا جو صرف سن سکتا تھا، جس کے پاس وقت کا کوئی بہتر مصرف نہیں تھا، جس سے ملنے کے لیے آنے والا کوئی نہیں تھا اور جسے کوئی بلاتا نہیں تھا اور اس سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ ٹی وی کے سامنے رکھا رہتا تھا۔ بے خبر نامے کے الفاظ واضح نہیں تھے مگر نیم زنانہ نیم مردانہ۔ خبر نامے میں آدھے پون گھنٹے تک بولنے والوں کے لہجے، انداز اور آواز میں وہی روز جیسی سپاٹ بیزار کن یکسانیت تھی، جیسے کوئی فارسی میں رٹا ہوا جھوٹ کا پلندہ ایسے لوگوں کو مجبوراً سنا رہا ہو جو اردو ہی نہ جانتے ہوں مگر سچ کو سمجھتے ہوں۔ بے خبر نامہ شروع ہونے سے پہلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے سوا اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور جس گھر میں بچے روتے ہنستے اور شور نہ کرتے ہوں، جہاں ساس بہو نہ لڑتی ہوں، چیزیں نہ گرتی ہوں، برتن نہ ٹوٹتے ہوں، یہاں تک کہ میاں بیوی جھگڑتے بھی نہ ہوں، وہ گھر نہیں مکان ہوتا ہے۔ بے خبر نامہ شروع ہونے کے بعد میرے دل کو کچھ تسلی ہو گئی تھی کہ میں کسی ویرانے میں تنہا قید نہیں ہوں۔ پہلے میں نے کسی گاڑی کے انجن کی گراہٹ سنی تھی، پھر گاڑی کے دروازے بند ہوئے تھے اور کوئی عورت اونچی آواز میں کسی کو ڈانٹنے لگی تھی۔ اسے کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا، وہ دیواروں سے باتیں نہیں کر رہی ہوگی، شاید اس گھر میں اس کو جواب دینے کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا تھا یا کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ پھر جیسے ساتھ والے کمرے سے اس نے چلا کے کہا، یہ فون کس نے غلط رکھا ہے؟ حد ہو گئی، نہ جانے کتنے لوگوں نے کال کیا ہوگا، کسی کو نمبر نہیں ملا ہوگا۔ اب مجھے کوئی شک نہیں رہا، یہ آواز رخشندہ کی تھی۔ تیمور نے مجھے بتا دیا تھا کہ گھر میں وہ شاہ عالم کے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، ان کے علاوہ گھر میں صرف ملازم ہوں گے۔ وہ رخشندہ کو کیسے جواب دیتے؟ اس کے ساس سسر اپنے کمرے میں ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھے ہوں گے۔ بہت کم لوگ عمر کے اس حصے میں دنیا سے عملی تعلق رکھتے ہیں۔ تنہائی میں ایک دوسرے کی یاد، پھر تنہائی کی رفاقت ہی انہیں راس آتی ہے۔ شاہ عالم کے گھر میں وہ آرام سے رہنے اور کچھ نہ کرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ گھر میں فون بھی ہے، اس میں خوش ہونے والی بات کوئی نہیں تھی۔ ایسے کسی بھی گھر میں 2-4 فون ہوتے ہی ہیں، مگر مجھے ابھی تک نہ کسی ٹیلی فون کی گھنٹی سنائی دی تھی اور نہ اپنے کمرے میں کہیں فون نظر آیا تھا۔ بیڈ سائڈ پر ایک انٹرکام ریسیور تھا، مگر میں نے اسے استعمال کرنے سے خود گریز کیا تھا۔ اس پر 1 سے 9 تک ہندسوں والے بٹن تھے۔ جب تک پتہ نہ چل جائے کہ 1 نمبر دبانے سے کون جواب دے گا اور 2 نمبر کا کنیکشن کہاں ہے، اس اعلی گفت و شنید سے چھیڑخانی مناسب نہیں تھی۔ رخشندہ واقعی ساتھ والے کمرے میں تھی۔ اس نے کسی کو فون کر کے ڈانٹنا شروع کیا۔ جی میں رکشی بول رہی ہوں۔ جی میں نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا آپ کو۔ جی ڈاکٹر صاحب میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ نے فون کیا تھا یا نہیں۔ جی مجھے معلوم ہے آپ شام 5 بجے آئے تھے، مگر 7 بجے کیا ہوا تھا؟ 4 گھنٹے ہو گئے، 7 بجے نہ صحیح آپ 8-9 بجے آ سکتے تھے۔ اب تو 9:30 ہو رہے ہیں، دیکھیے نا ذمہ داری کی بات ہے۔ میں تو بہت مطمئن تھی۔ خیر یہ سب تو ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں مجھے معلوم نہیں، میں ابھی آئی ہوں، خود بھی ان کو دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پوچھا تو پتا چلا کہ آپ غائب ہیں، ادھر فون بھی آف دی ہوک تھا۔ غصہ آنا تو قدرت
قدرتی بات ہے۔ اس نے ریسیور رکھا تو یہ آواز بھی میں نے صاف سنی اور فوراً سیدھا لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اندر آ کے لائٹس کو تیز کیا۔ ان سب کی روشنی کو ڈمر سے کنٹرول کیا جاتا تھا، جو عام طور پر پنکھوں کی رفتار کم زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اسی خوشبو کو اپنے قریب محسوس کیا جو نائٹ ڈریس میں بسی ہوئی تھی۔ پھر رکشی نے کہا، عالم تم جاگ رہے ہو؟ الو کی پٹھی، اسے معلوم ہے کہ میں بے ہوش نہیں تھا، سو رہا تھا۔ پھر یہ سوال چے معنی دارد، کیا میں جواب دوں کہ نہیں؟ رکشی ڈیئر، میں بدستور سو رہا ہوں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھول کے میں نے اسے یوں دیکھا جیسے منڈی میں بکرا ہر خریدار کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم سے تو نیک امید رکھنا ہی عبث ہے۔ سب فلمی مناظر کو یاد کر کے میں نے نقاہت سے کہا، میں کہاں ہوں؟ رکشی نے میرے قریب بیٹھ کے بلکہ مجھ پر قابل اعتراض حد تک جھک کے اور اپنی زلفیں مجھ پر پھیلا کے کہا، تم اپنے گھر میں ہو ڈیئر؟ اور کہاں؟ میں نے بہت غور فرما کے کہا، اپنے گھر میں، اور پھر الوؤں کی طرح ادھر ادھر دیدے گھمائے۔ کون سا گھر؟ رکشی سیدھی ہو گئی۔ ٹھیک پوچھا تم نے، ایک گھر تو نہیں ہے تمہارا، مگر یہ وہی گھر ہے جس میں تم میرے ساتھ رہتے ہو۔ تمہارے ساتھ؟ میں نے جیسے خود سے سوال کیا اور رکشی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ چندہ کون ہے؟ چندہ؟ میں نے ویسے ہی سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جس کا نام نیند میں تمہاری زبان پر تھا۔ کیا خواب میں بھی اسی کی صورت سامنے تھی؟ کس کی؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ چندہ کی؟ اور کس کی؟ وہ کچھ جھنجھلا کے بولی۔ میں نے حیرانی سے کہا، چندہ کون ہے؟ دیکھو عالم، ڈرامہ مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، نہ تم نشے میں ہو اور نہ نیند میں۔ میں نے صورت پر سخت پریشانی کے آثار پیدا کیے۔ آپ خفا نہ ہوں، یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن میری سمجھ میں آپ کی کوئی بات نہیں آئی۔ آپ نے مجھے ابھی عالم کہا تھا، کیا یہ میرا نام ہے؟ وہ میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عالم، میں نے ابھی ڈاکٹر کو بڑی سخت جھاڑ لگائی ہے، اس نے برا ضرور مانا ہوگا، وہ تم سے شکایت کرے گا کہ بھابی نے اس لہجے میں بات کی۔ مگر عالم، دوستی اپنی جگہ، ذمہ داری ہے، تو پھر بہانے بازی کیسی؟ مریض تو مریض ہے۔ میں نے کہا، کون مریض؟ تم اور کون؟ وہ جلا کے بولی، اور کون ہے یہاں؟ آپ بھی تو ہیں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ہر 2 گھنٹے بعد مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ کون ڈاکٹر؟ میں نے سوچ کے پوچھا۔ تمہارا دوست خورشید۔ اور کون؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں ڈاکٹر، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، خورشید، ڈاکٹر خورشید۔ کیا کہتا ہے میرے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر وہ مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آتا ہے ہر 2 گھنٹے بعد؟ رکشی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو عالم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھیں جی، میں آپ کو بالکل پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ آپ کہتی ہیں میرا نام عالم ہے اور یہ میرا گھر ہے، یہاں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عالم، یہ کیا آپ لگا رکھی ہے؟ میں رکشی ہوں، رکشندہ۔ میں نے یہ نام زیر لب دہرایا، رکشندہ، رکشی، کمال ہے۔ آپ کے علاوہ بھی میری کوئی بہن ہے، بھائی ہے؟ رکشی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عالم، تم پاگل ہو گئے ہو، میں بہن نہیں، بیوی ہوں تمہاری۔ بیوی؟ میں اچھل پڑا، یعنی شادی ہو گئی ہے میری؟ شادی کے بغیر میں بیوی بن سکتی تھی تمہاری؟ میں نے کہا، نہیں، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ بیوی ہیں میری؟ کب سے آخر؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کب شادی ہوئی تھی آپ کی اور میری۔ میرا خیال ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کا نام رکشندہ نہیں ہوگا، نہ میرا نام عالم، یہ اور کوئی چکر ہے۔ رکشی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ میری اداکاری اسے قائل کرنے لگی تھی کہ یہ اداکاری نہیں ہے۔ کیا چکر ہے؟ یعنی میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے کہنے سے میں کیسے مان لوں؟ ابھی آپ 2-4 بچے لا کے سامنے کھڑے کر دیں گی۔ کہاں سے لاؤں گی میں بچے ہیں ہمارے؟ وہ تیز ہو کے بولی، تم کو واقعی کچھ یاد نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، عالم، تمہیں یاد ہے جب تم کراچی میں تھے؟ میں کراچی میں تھا؟ کب؟
परसों होटल के एक कमरे में। मैंने ज़हन पर जोर दिया, कौन सा होटल था? हॉलीडे इन, तुम्हारे साथ अमीर तैमूर था। मैंने कहा, अमीर तैमूर? क्या अजीब नाम है, क्या कोई गरीब तैमूर भी है? सोचो वहाँ क्या हुआ था। रक्षी ने कहा, जब तुम कमरे में आए तो तुमने मुझे देखा था। फिर क्या कहा था? मैंने हेलो डार्लिंग या आपके सलाम का जवाब दिया था मुसलमानों की तरह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तुम्हारे सर पर डंडा पड़ा था। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, कुछ याद आया? मैंने कहा, नहीं, आपने डंडा मारा था। आखिर क्यों? वो जिद चौके बोली, मैंने नहीं अमीर, मेरा मतलब है तुम्हारे किसी दुश्मन ने। गैर इरादी तौर पर सच बात इसके मुंह से निकल गई थी। इसने मेरे सामने अमीर तैमूर का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं समझा था। गैर शौरी तौर पर इसका जहन ये तस्लीम कर चुका था कि जब मुझे अपना और इसका नाम याद नहीं तो अमीर तैमूर का नाम खाक याद होगा। मगर इसके अधूरे सच ने मुझ पर हकीकत के 14 तबक रोशन कर दिए। मुझे मालूम हो गया कि शाह आलम के खिलाफ मुझे साजिश में इस्तेमाल करने वाला अकेला अमीर तैमूर ही नहीं था, रखशंदा भी इसके साथ बराबर की शरीक थी। रखशंदा की रजामंदी के बगैर तैमूर ये काम कर ही नहीं सकता था। मुझे हैरानी हुई कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया था। मैंने तैमूर से पूछ लिया था कि क्या तैमूर मुझे अपने डुप्लीकेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और तैमूर ने इसका जवाब असबात में दिया था। लेकिन कोई शख्स इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक बीवी शौहर की हरकतों से आजिज होकर इसका डुप्लीकेट कबूल करने पर राजी हो जाएगी। बीवियां बड़ी साबर शाकर और वफादारी के मामले में इंतहाई सख्त जान होती हैं। वो जालिम और निकम्मे, नशे के आदी और शराबी, चोर, डाकू और नाकाबिले इस्लाह हद तक इश्क पेशा शोहरों को भी सुहाग की सलामती के लिए बर्दाश्त करती रहती हैं। तैमूर ने अभी तक शाह आलम के किरदार का जो नक्शा खींचा था, इससे वो एक बेज़मीर इंसान और बेअसूल सियासतदान साबित होता था। खुद मेरा ज़ाती तजर्बा भी इसके मामले में नाखुशगवार था। इसने खिदमत खल्क और कार खैर का चक्कर चला के मुझे भी लूट लिया था। वो बेईमानी और फ्रॉड के लिए सवाब आखिरत और इंसानी हमदर्दी के नाम पर लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करता था। हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसी ही बेईमानी से मुअज़्ज़ज़ और मोतबर होते हैं। मगर जहाँ तक इनकी बीवियों का ताल्लुक होता है, इन्हें अपने शोहरों से आम किस्म की शिकायत ज़रूर है, मसलन आदम तवज्जुही की, मगर वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतमिन है। असली चीज़ है एहसास तहफ़्फ़ुज़, माली आसूदगी, एक अच्छी बीवी बन के रहने की मशरकी रवायत का एहतराम और एक अच्छी माँ साबित होने का ख्याल। रखशंदा को वो सब कुछ हासिल था जिसकी आरजू की जा सकती है। इज्जत, शोहरत और दौलत। रही अदम तवज्जुही या बेवफाई की शिकायत तो शायद तमाम ही फिल्म स्टार, क्रिकेट के सुपरस्टार, बिजनेस एग्जेक्टिव और मशहूर लोग आम आदमी की तरह कोलू के बैल नहीं होते। पब्लिक लाइफ में आने के बाद इनकी मसरूफियात का दायरा एक गारी या एक औरत की हद तक महदूद नहीं रह पाता और इनकी बीवियों को अपना शोहर सब मसरूफियात के साथ शेयर करना पड़ता है। शायद रखशंदा पहली औरत थी जिसने शौहर के इखलाक को, किरदार की खराबी के खिलाफ बगावत और इंतकाम के जज्बात में जिल्लत की इस पस्ती तक गिरना कबूल किया था। अगर वो शाह आलम को कत्ल कर देती तो ये एक फितरी रद्द-ए-अमल होता। अगर वो बेराहरो हो जाती तब भी ये इल्ज़ाम सिर्फ इसे न दिया जाता, कसूरवार शाह आलम भी कहलाता। मगर वो शौहर बदल रही थी, ऐसे जैसे किसी को बिल्कुल नए और कीमती जूते में सिर्फ एक टांके का नक्श भी महसूस हो तो वो वैसा ही दूसरा पहन ले। कुछ मर्द हमेशा औरत को पाँव की जूती समझते रहते हैं। रखशंदा अपने शोहर को ऐसा समझने पर तैयार थी। मैंने हम शक्ल या जड़वा भाइयों के मौजू पर जितनी फिल्में देखी थी और जितनी कहानियां पढ़ी थी, इनमें कभी ऐसा नहीं देखा था, ना सुना था कि किसी बीवी ने असली शोहर की जगह इसका हम शक्ल जानते बूझते कबूल कर लिया हो। असल खराब है और इसका मुतबादल अच्छा दस्तयाब है तो ला दो, वही सही। पता किसी को न चले तो ठीक है। अब क्या सोच रहे हो? रक्षी मेरी सूरत के तासरात को गौर से देख रही थी। मैं यही कि मेरा दुश्मन कौन है, किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है मुझसे, और क्यों? एक बात पूछूं आपसे, ये क्या आप लगा रखी है? पूछो। आपका कहना है कि मेरे सर पर किसी दुश्मन ने डंडा मारा था।
ہوٹل کے کمرے میں، ہالیڈے ان کے کمرے میں جہاں آپ بھی تھیں؟ ہاں، میرے تمہارے کمرے الگ تو نہیں ہو سکتے تھے؟ ٹھیک، جب میں آیا تو آپ وہاں موجود تھیں، میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا۔ یہ ابھی آپ نے بتایا مجھے، پھر کسی نے میرے سر پر ڈنڈا مارا، یہ بھی آپ نے بتایا، مجھے تو یاد نہیں۔ آپ نے میرے اس دشمن کو ضرور دیکھا ہوگا، وہ کمرے میں تو نہیں ہو سکتا، میرے پیچھے آیا ہوگا۔ وہ قدرے تذبذب کے ساتھ بولی، ہاں میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے اسے منع نہیں کیا تھا، پوچھا نہیں تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ وہ رکتا تو پوچھتی نا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، بس وہ ایک دم آیا اور ڈنڈا مار کے بھاگ گیا۔ آپ نے صرف ایک جھلک دیکھی ہوگی اس کی۔ ہاں، آپ اسے دوبارہ دیکھیں گی تو پہچان لیں گی نا؟ پتہ نہیں، غور سے دیکھنے کا موقع ملتا تو ضرور پہچان جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس جرح سے وہ کچھ پریشان ہے۔ آپ نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے ساتھ؟ میں کیا ہر جگہ تمہارے ساتھ جاتی ہوں؟ مجھے کیا معلوم باہر تمہارے کتنے دوست ہیں تو کتنے دشمن؟ اس کا حلیہ ضرور آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اگر پولیس کو رپورٹ لکھوانی پڑے تو آپ بتا دیں گی، آپ کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ خیر، ہم ابھی کون سی رپورٹ لکھوانے جا رہے ہیں؟ رپورٹ سے ہوگا بھی کیا؟ پولیس الٹا ہمیں ہی پریشان کرے گی۔ میرا مطلب ہے آپ کو۔ مجھے کیوں پریشان کرے گی؟ وہ ناگواری سے بولی۔ بس وہ ایسے ہی تفتیش کرتے ہیں، حاصل خاک بھی نہیں ہوتا، مگر سوال ایسے کرتے ہیں، خصوصاً عورتوں سے۔ شریف لوگ اسی لیے تو تھانے کے نام سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔